مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی حکومت انہیں بازیاب کروانے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ ہم نے ہر سطح پر حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ صوبائی حکومت سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں وفاق کا معاملہ ہے۔ اسمبلی میں بھی اٹھا ہے معاملہ، سندھ اسمبلی میں تو کہا گیا کہ جناب یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے۔ او بھائی، یہ پاکستان کا سبجیکٹ ہے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کس ذہنی اور جسمانی اذیت میں ہے، اور صورتحال وہاں پر اب بہت ابتر ہو گئی ہے۔ اور ابتر صورتحال یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جہاز میں کم ہو گئی ہیں، جہاز کھلے سمندر میں ہے، اور سمندر میں بھی آپ کو اندازہ ہے کہ طوفان آتے رہتے ہیں، موسم بدلتا رہتا ہے، بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں، اور ایک خطرناک صورتحال سے سب گزر رہے ہیں۔ اور یہ وہ بیچارے بدقسمت لوگ ہیں، کل 17 ہیں جس میں سے 10 پاکستان کے ہیں، اور یہ 7 شہر کراچی کے ہیں۔ تو یہ 10 لوگ پاکستانی یا 17 افراد ایسے ہیں کہ جب کھانے پینے کی چیزیں بھی کم ہو گئی ہیں تو ان کی فیملی کے لوگوں نے بتایا ہے کہ اب وہ بس تھوڑے سے ابلے ہوئے چاول کسی ایک وقت میں دے دیتے ہیں، اور پانی بھی پینے کا صاف میسر نہیں ہے، وہ زنگ آلود پانی ان کو پلایا جا رہا ہے، جس سے ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کس ذہنی اور جسمانی اذیت میں ہے، اور جس اذیت میں وہ ہمارے دوست احباب ہیں، ان کی فیملیز، ان کے ماں باپ، اہلیہ اور بچے، یہ سب بہن بھائی، یہ کس اذیت سے گزر رہے ہیں اس وقت۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی حکومت انہیں بازیاب کروانے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ ہم نے ہر سطح پر حکومت سے رابطہ کیا ہے، خطوط بھی لکھے ہیں، بات چیت بھی کی ہے، میسج بھی پہنچائے ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں جس طرح حکومت کو سامنے آنا چاہیے، اور ہماری فارن منسٹری کو، انٹیریئر منسٹری کو، خود پرائم منسٹر کو اس پہ اپنا جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کردار ادا نہیں ہو رہا۔ ہم اس وقت کسی بھی بلیم گیم میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ہمارے ان پیاروں کو، ہمارے پاکستان کے ان شہریوں کو بازیاب کرانے کے لیے حکومت انتظامات کرے، اس لیے کہ پائریٹس کی طرف سے گھر والوں سے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں گھر والوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی، حکومت ہم سے رابطہ کرے۔ اور دنیا میں اس طرح کی چیزوں کے خاص طریقے سے ایک پوری ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، اس کے لیے پوری مذاکرات بھی ہوتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے۔ حکومت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ ہمارے شہریوں کا تحفظ ہونا چاہیے۔ آپ سوچیں کہ ایک تو ان کی فیملی کا معاملہ ہے، دوسرے پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے شہری کہیں ارغمال بن جائیں کہیں پر بھی، اور ہم اس کے لیے کوئی کام ہی نہ کریں، کوئی اقدام ہی نہ کریں، کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ اور مجھے اس پر بھی افسوس ہے کہ جب ان گھر والوں سے ہم نے بات کی ہے تو اب اگر کسی صوبائی حکومت سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں وفاق کا معاملہ ہے۔ اسمبلی میں بھی اٹھا ہے معاملہ، سندھ اسمبلی میں تو کہا گیا کہ جناب یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے۔ او بھائی، یہ پاکستان کا سبجیکٹ ہے۔ اور اسی طرح اگر اس شہر کراچی کے 7 لوگ ہیں یا پاکستان کے 10 لوگ ہیں، اس میں ایک سوات کے ہیں اور اور مردان کے ہیں، ایک اور جگہ کے ہیں، ملتان کے، تو یہ پاکستان کے شہری ہیں نا، تو ان پاکستان کے شہریوں کی جان مال کا تحفظ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس کمپنی کے تھرو یہ گئے ہیں اس کمپنی سے بھی رابطہ کرنا، اور جس ایجنسی کے تھرو گئے ہیں اس ایجنسی کو بھی جو ہے آن بورڈ لینا، یہ سب حکومت کر سکتی ہے، انڈیویجول نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے پاس وہ سرمایہ کہاں ہے کہ جو ادا کر سکیں جتنی ڈیمانڈ وہاں سے ہو رہی ہے۔ اور سیدھی بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی یہ سارے کام تو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر جو ان سارے امور کے ماہر بھی ہوتے ہیں، اور وہ نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ باحفاظت لوگوں کو لے کر بھی آتے ہیں۔ ماضی میں بھی پاکستان کے جو اس طرح کے لوگ اغوا ہوتے رہے ہیں ان کے لیے کردار ادا کیا جاتا رہا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پر فوری طور پر حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ یہ کوئی سیاست کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوائنٹ اسکورنگ کا معاملہ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ ہم اس مسئلے کو اٹھائیں، اور ہم ہر سطح پر اس پر بات کریں گے، اور اگر ہمیں اس کے لیے احتجاج بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر چیز اس طرح سے کی جائے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اس کو پارٹی بازی سمجھیں یا پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ سمجھیں۔ یہ ہمارے پیاروں کا، ان کے گھر والوں کے زندگی موت کا معاملہ ہے، اس پر ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جب تنگ آمد بجنگ آمد جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کسی جگہ پہ، پھر پوری دنیا میں آپ جو تھو ہوگی پھر آپ برداشت کریں۔ تو لیکن اس مرحلے کے آنے سے پہلے اپنی ذمہ داری حکومت ادا کرے اور ان سب لوگوں کو بازیاب کرے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے یہ دوست احباب سب بحفاظت واپس آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو آزمائش ہے اس کی یہ گھڑی ٹلے گی۔ میں آخر میں پھر اپنے ان صومالیہ کے
جو متاثرین ہیں پائریٹس کے اور جو لوگ اس وقت یرغمال ہیں، ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے۔ یہ تقریباً کتنے 50 دن ہو گئے، اب 50 دن ہونے کے بعد بھی اس وقت کوئی سبیل نہیں ہے ایسی کہ جس میں یہ ہمارے شہری، ہمارے بھائی دوست اور ان کے گھر والے جس طرح پریشان ہیں وہ لوگ جو ہے وہ بازیاب ہوں، واپس آئیں۔ حکومت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، اور کسی سے بھی رابطہ کریں تو وہ ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ پرائم منسٹر اس کام کو کریں، فارن منسٹر اس کام کو انجام دیں، اور جو بھی ہماری حکومت کے ادارے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ان لوگوں کو کسی بھی صورت میں ان یرغمالیوں کو آزاد کروایا جائے۔ یہ پاکستان کی عزت کا بھی معاملہ ہے اور ان کی جان کا جو ہے اس کی حفاظت کا بھی معاملہ ہے، جو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، ریاست کی رسپانسبلٹی ہے۔ لہٰذا ان کی بازیابی کے لیے ہم ہر سطح پر آواز بھی اٹھائیں گے، اور ایک مرتبہ پھر میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں تاکہ اس پر حکومت جو ہے وہ اپنا کوئی کردار ادا کرنے کے قابل ہو۔